اما بعد، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد جو خالق کائنات ہے اور مالک شش جہاد ہے، حضور النور شافع یوم النشور سید عرب و عجم سید انس و جام معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثنا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب ذوالجلال عقیدہ اہل سنت پر دوام عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جمادی الاولیٰ کے مہینے کی 22 تاریخ اس عظیم سپہ سالار اسلام، مجاہد ختم نبوت اور صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو اس حوالے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان اور آپ کی کمالات کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بہ والذی جاء بالصدق، اور وہ کہ جو سچ لے کر آیا، یعنی والی کونین احمد مجتبیٰ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثنا کی ذات اقدس کہ جو سچ لے کر آئے، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، تقوی والے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وصدق بہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سب سے پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق فرمائی۔ آپ ایمان لانے میں سب سے پہلے، آپ خلافت میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اسلام کے اندر سب سے پہلے جس شخص نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا ہے، اسلام کے سب سے پہلے خطیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام میں سب سے پہلے اپنا خون پیش کرنے والے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے محافظ کا نام صدیق اکبر ہے، سب سے پہلے مجاہد ختم نبوت کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مصلی امامت پر سب سے پہلے جس کو سرکار نے کھڑا کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، اگر ان کو کما حقہ بیان شروع کیا جائے تو شاید ہی ہماری زندگی اس کے لیے کافی ہو سکے، زندگی گزر جائے لیکن صدیق اکبر کی شان، آپ کے کمال کو کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے یار غار کو وہ کمال عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب قرآن میں ذکر فرمایا اتقا،
سب سے زیادہ متقی، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ چکائے۔ اب اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اکثر اپنے ایک غلام کے لیے بے چین رہا کرتے تھے، اپنے غلام کی تکلیف پر بڑے بے چین رہتے اور ہر وقت اپنے اس غلام کا ذکر کرتے رہتے، اور وہ غلام کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں، کوئی بہت بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، کوئی بہت امیر کبیر شخص نہیں ہے، کوئی مکہ کے سرداروں میں سے نہیں ہے، کوئی ہاشمی قریشی بھی نہیں ہے، کوئی بہت خوبصورت غلام بھی نہیں ہے، کوئی عالی نسب بھی نہیں ہے۔ مکہ کے اندر ایک غلامانہ زندگی گزارنے والا، رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، حبشہ کا رہنے والا ہے، نام ہے بلال حبشی، جو آقا کے نام پر ہر وقت ظلم سہ رہا ہے، ستم سہ رہا ہے، سرکار کے نام پر ہر وقت ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے۔ سرکار اپنے غلام کی اس تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں، ہمہ وقت بلال کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت بلال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صدیق اکبر جو مصطفیٰ کے مزاج کے واقف تھے، وہ جان گئے تھے کہ مصطفیٰ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے امیہ کے پاس، کہنے لگے او امیہ، تیرے پاس ایک غلام ہے، نام ہے بلال، اس غلام کو بیچ دے۔ اللہ اکبر۔ اب امیہ وہ جانتا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال حبشی کو کیوں آزاد کروانا چاہتے ہیں، کیوں خریدنا چاہتے ہیں۔ امیہ کہنے لگا میں اس کی قیمت کے طور پر تمہارا وہ جو غلام جو بڑا خوبصورت ہے، ذہین ہے، عقل مند ہے، حساب کتاب جانتا ہے، اس کے بدلے میں وہ غلام بھی لوں گا، اور بعض روایات میں کہ 10,000 اشرفیاں بھی لوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیا۔ آپ نے حضرت بلال حبشی کو جب لے لیا تو امیہ کہنے لگا اے ابو بکر، ہم تو تجھے بہت سمجھدار تاجر سمجھتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ ابو بکر جیسا عقل مند بندہ کوئی نہیں ہے، سمجھدار آدمی کوئی نہیں ہے، یہ تو نے کیسا سودا کیا ہے؟ ایک کالے رنگ کا غلام، ہنر اس کے پاس کوئی نہیں، کام وہ کوئی نہیں جانتا، ہنر وہ کوئی نہیں جانتا، رنگ کا کالا، حبشی نسل کا، کوئی اس کی مارکیٹ ویلیو نہیں، اور اس کے بدلے میں اتنی قیمت تو ادا کر رہا ہے، یہ سودا ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ صدیق اکبر فرمانے لگے تجھے سمجھ آئے گا بھی نہیں جب تک کالی کملی والے کے دامن میں وابستہ نہیں ہو جاتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال حبشی کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، حضور کو حضرت بلال حبشی کو پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد جب مکہ میں یہ بات پھیلی کہ ابو بکر نے بلال کو خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا ہے، تو کسی نے شرارت یہ کی کہ اس نے کہا کہ یہ ابو بکر نے یہ جو بلال کو آزاد کیا ہے خرید کر اتنا مہنگا، یہ ایسے نہیں کیا۔ ہوتے ہیں لوگ کسی کی خلوص نیت کے اوپر انگلی اٹھانے والے، کوئی بندہ
اللہ کی رضا کے لیے خلوص دل کے ساتھ جب اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، وہ خلوص نیت کے ساتھ پیش کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ہضم نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یہ فلاں کام کے لیے، اس کی وہ نیت ہوگی، یہ وہ والی وجہ ہو سکتی ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ لوگوں نے یہ افواہ اور یہ اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ جو بلال کو آزاد کیا ہے، یہ لگتا ہے کہ کوئی بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا. پروپیگنڈا والے کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کیا ہوگا، کوئی احسان ہوگا، اس کا بدلہ چکایا ہوگا، اس لیے آزاد کیا ہوگا. اللہ کا قرآن، اللہ نے قیامت تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فعل کی تصدیق فرما دی کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. او دنیا والو سن لو، میرا ابو بکر کسی کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا رہا، اپنے مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے اور مصطفیٰ کے رب کو راضی کر رہا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ صرف رب کو راضی کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب رب راضی بھی ہو جائے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سارے لوگ اپنا اپنا حصہ ملائیں، سارے لوگ اس موقع پر اپنا اپنا حصہ ملائیں. نیکی کے کام کے لیے دوسروں کو اپنا حصہ ملانے کی دعوت دینا یہ سرکار کی سنت ہے. اور جب کوئی نیکی کا کام ہو، دین کا کام ہو، اس کام کے اندر کسی ایک بندے کو صرف دیکھنا نہیں بلکہ سب کا اپنا اپنا حصہ ملانا یہ سرکار کے غلاموں کی سنت ہے. تو جب بھی کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے، آپ کو دعوت دی جائے یا نہ دی جائے، آپ کو چاہیے کہ اس نیکی کے کام میں، دین کے کام میں اپنا حصہ حسب توفیق ملایا کریں، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ الگ موضوع ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اپنے گھر گئے، حضرت عمر فاروق بھی گئے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس دن میرے پاس گھر میں کچھ رقم وافر مقدار میں موجود تھی، ذرا خوشحالی تھی گھر میں. تو دل میں خیال آیا کہ آج ابو بکر سے عمر آگے نکل جائے گا، آج ابو بکر سے عمر سبقت لے جائے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب کے غلاموں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، وہ نیکی کے کام میں آگے بڑھو. وہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے. آج لوگ پیسہ اکٹھا کرنے میں ریس لگاتے ہیں، مصطفیٰ کے غلام نیکیاں اکٹھا کرنے میں ریس لگاتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آئے، حضرت عمر فاروق بھی آئے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کیا. سرکار نے پوچھا عمر گھر کیا چھوڑا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے مال میں سے ہر چیز میں سے آدھا آدھا اللہ کی راہ میں قربان کر دی، ہر چیز میں نے آدھی اللہ کی راہ میں پیش کر دی ہے. اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ، اپنا نذرانہ پیش کیا. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. سرکار جانتے تھے کہ صدیق اکبر کیا لے کر آئے ہیں اور گھر کیا چھوڑ کر آئے ہیں. اب حضور صدیق اکبر کی شان کو قیامت تک کے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے. سرکار نے پوچھا ما اب کئی تلیہ علی کا، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے. محدثین کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر حضور یہ پوچھتے نا کہ ابو بکر اپنے لیے کیا چھوڑا ہے تو جواب کچھ اور ہوتا. یہاں سوال کیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ابقیت اللہ ورسولہ،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ سرکار کے اس غلام کی اس ادا کو دیکھ کر اللہ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل یہ پیغام لے کر آیا۔ سرکار اللہ فرماتا ہے صدیق اکبر سے پوچھئے، ابو بکر سے پوچھئے کہ جب اللہ کافی ہے تو پھر اللہ کا رسول کا ذکر کرنے کا کیا وجہ ہے؟ اللہ ہی کافی ہے۔ اب صدیق اکبر سے زیادہ اس نظریے کو تو کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ کافی ہے، فرمایا میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، کیونکہ صدیق اکبر جانتے تھے جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا وہاں رب کا ذکر ہوگا۔ اذا ذکرت معی، مصطفیٰ کو رب نے یہ شان دی ہے کہ جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا۔ اور دوسری بات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت جبریل نے کہا مصطفیٰ اللہ فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھئے، اور یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام اللہ کے نبیوں کے بعد اگر کسی کو ملا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوچھ رہا ہے کہ صدیق اکبر سے پوچھئے کیا تم بھی اپنے رب سے راضی ہو گئے؟ اے ابو بکر، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، لیکن اے ابو بکر رب پوچھتا ہے کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے اگر محبوب کی امت میں کسی کو عطا کیا ہے تو وہ صرف صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رضیت رضیت رضیت، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ اب جب یہ بات ہوئی تو سرکار نے فرمایا ابو بکر ذرا نزدیک تو آ، ذرا قریب آنا، ذرا قریب آنا۔ صدیق اکبر تھوڑا سا قریب ہوئے، مصطفیٰ نے فرمایا ذرا قریب آنا، ذرا قریب آ۔ مصطفیٰ کے غلام تھوڑا سا اور قریب ہوئے، پھر حضور نے فرمایا ذرا قریب آنا۔ ذرا یہی انداز قرآن میں دیکھیں، ایک اور جگہ بھی ملتا ہے۔ معراج کی رات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے، دوسری رب کی ذات ہے۔ واللہ کیا بات ہے، مصطفیٰ کو رب کہہ رہا ہے محبوب ذرا قریب آ، محبوب ذرا قریب آنا۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے کہا مصطفیٰ قریب آنا، تو میں ایک قدم آگے بڑھتا، رب دوبارہ کہتا مصطفیٰ قریب آنا۔ یہ محبت کا انداز ہے، مصطفیٰ ذرا اور قریب آئیے، میں ایک قدم اور بڑھاتا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ایک قدم، یہ میرے مصطفیٰ کا قدم ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا قدم ہے۔ محبوب فرماتے ہیں کہ ایک قدم جب آگے بڑھاتا فاصلہ کتنا طے کرتا ہے۔ ہم ایک قدم بڑھائیں گے، ایک قدم بڑھائیں، بڑی چھلانگ لگا لیں، کوئی بہت بڑا جمپ لگانے والا ہوگا تو 2-4 فٹ کا جمپ لگا لے گا۔ میرے مصطفیٰ ایک قدم بڑھاتے، مصطفیٰ فرماتے جتنا زمین اور آسمان میں فاصلہ ہے میں ایک قدم میں اتنا طے کر جاتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا قدم ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے 1000 بار کہا مصطفیٰ قریب آنا، تو میں ہر پکار پہ ایک ایک قدم بڑھاتا گیا، 1000 قدم قریب کیا، تو پھر اس جگہ پہنچا کہ رب فرماتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا، میرا مصطفیٰ رب سے اتنا قریب ہوا جتنا 2 کمانیں آپس میں قریب ہوتی ہیں، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ صدیق اکبر کو مصطفیٰ کہتے ہیں ذرا قریب آنا۔ صدیق اکبر قریب ہوتے 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 اتنے قریب ہوئے کہ صدیق اکبر کے گھٹنے مصطفیٰ کے گھٹنوں سے لگے۔ عزیزان گرامی، ایک بات صدیق اکبر کی شان میں کی، عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔
حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، جو حضرات حرمین شریفین کی حاضری دے کر آئے ہیں انہوں نے وہ انوار و تجلیات وہاں پر دیکھی ہوں گی۔ کوہ صفا و مروہ جس کو قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، ان کو یہ مت سمجھو کہ یہ صرف پتھر کے پہاڑ ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور ان کو اگر کوئی اللہ کے شاعر نہ سمجھے وہ خارج از اسلام ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ شاعر اللہ ہے صفا مروہ۔ اور صفا مروہ کے شاعر اللہ بننے کی سبب اور وجہ کیا ہے کہ وہاں پر حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے ہیں۔ 7 چکر صفا اور مروہ پر حضرت ہاجرہ کے قدم جس پہاڑ پر جس پتھر پر لگے ہیں وہ شاعر اللہ بن گئے، اور جس سینے پر جس چھاتی پر پورے 11 میل صدیق اکبر مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلے ہیں اور مصطفیٰ کے قدم صدیق اکبر کے سینے پر لگے ہیں، اس سینہ ابو بکر صدیق کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس پہاڑ پر حضرت ہاجرہ کے قدم لگے وہ تو شاعر اللہ ٹھہرے، اور جس سینے پر مصطفیٰ کے قدم لگے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف 1.5 گز لمبی زبانیں نکال کر بکواس کرنے والوں سنو، مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو یہ شان دی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا مجھ پر جس نے بھی کوئی احسان کیا ہے میں نے سب کا احسان اتارا ہے، ایک صدیق اکبر کی ذات ہے کہ اس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد عربی نے نہیں دیا، کل قیامت کے روز رب عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔